یاسین قادری نے صحیح اسی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ کہا کہ 12 خلفاء ہاشمی ہوں گے اور ایک روایت میں کہ قریشی ہوں گے. تو اس حوالے سے اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ 12 خلفاء والی جو حدیث ہے کہ وہ اہل خلفاء ہاشمی ہی ہوں گے یا قریشی ہی ہوں گے. اگر یہ دیکھا جائے تو دیگر جو خلفاء ہیں وہ تو پھر لسٹ سے باہر ہو جائیں گے. اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ روایت تقریباً تواتر مانوی کے ساتھ ہے، یعنی 12 خلفاء یا 12 امراء، اور کلہم من قریش، سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے. پھر بے شمار کتب کے اندر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 12 ائمہ ہوں گے اور 12 خلفاء ہوں گے اور 12 امراء ہوں گے. یہ روایت تو ہے، لیکن کلہم من بنی ہاشم، سارے کے سارے بنی ہاشم میں سے ہوں گے، یہ الفاظ کسی صحیح روایت کے اندر درج نہیں ہیں. اور اگر یہ ہوتے تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ ہوتے، جناب فاروق اعظم خلیفہ نہ ہوتے، جناب سیدنا عثمان غنی خلیفہ نہ ہوتے. اور اگر کلہم من بنی ہاشم کا یہی معنی ہے کہ وہ 12 کے 12 بنو ہاشم میں سے بقول یاسین رافضی کے وہ ولایت تھی، وہ باطنی ایک خلافت تھی، یہی مراد ہے. تو مجھے بتائیے حضرت عبداللہ بن امام جعفر الصادق نے امامت کا دعویٰ کیوں کیا جبکہ مد مقابل حضرت موسیٰ الکاظم بھی تھے؟ امام موسیٰ الکاظم کے ہوتے ہوئے انہی کے بھائی بڑے حضرت عبداللہ افتح نے امامت کا دعویٰ کیا. اور یہ اصول کافی کے اندر بھی لکھا ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ امام کے بڑے امام کے مرنے کے بعد، یعنی باپ کے فوت ہونے کے بعد امام وہ ہوتا ہے جو امام کی بڑی اولاد میں سے ہو، یعنی بڑی اولاد امام ہوتا ہے. اور عبداللہ افتح جو تھے وہ بڑے تھے، امام موسیٰ جو کاظم ہے وہ چھوٹے تھے. تو پھر اس روایت کے مطابق جو کافی کی ہے اس کے مطابق تو عبداللہ افتح کو امام ہونا چاہیے تھا، لیکن شیعوں نے کن کو امام بنایا؟ حضرت امام موسیٰ الکاظم کو امام بنایا. پھر یہ اختلاف نیچے نہیں اوپر بھی جاتا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے ان کے چچا یعنی مولا کائنات شیر یزداں کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ نے دعویٰ امامت کیا تھا. تو اب 12 تو نہ رہے، 13ویں تو حضرت محمد بن حنفیہ بھی ہو گئے. پھر حضرت امام زین العابدین کے 2 شہزادے امام باقر اور امام باقر کے ہوتے ہوئے انہی کے بھائی حضرت زید بن علی بن حسین، انہوں نے بھی دعویٰ امامت کیا تھا. بلکہ انہوں نے تو اپنے بھائی کی دعوی امامت کو بلکہ امامت کو ریجیکٹ کیا اور چیلنج کیا تھا کہ تم امام کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا امام اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دبکا رہتا ہے کہ باہر اسلام پہ حملہ ہو رہے ہو، باہر اسلام لٹ رہا ہو اور غاصب اور ظالم قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہو اور امام جو ہے وہ پردہ نشین ہو جائے؟ یہ کومنٹ دیے ہیں کس نے؟ سکے بھائی نے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے سکے بھائی حضرت زید بن علی نے. انہوں نے خود امامت کا دعویٰ کیا آخر دم تک، اور پھر وہ شہید بھی ہوئے. انہوں نے علم بغاوت جو تھا وہ بلند کیا ہے بنو امیہ کے خلاف. اب 12 وہ 13ویں حضرت محمد بن حنفیہ بھی ہو گئے، 14ویں حضرت زید بن علی بھی ہو گئے. پھر حضرت امام حسن المجتبی کی اولاد میں سے حضرت محمد بن عبداللہ یعنی نفس زکیہ، وہ انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. پھر ایک اور ہیں حضرت حسن کی اولاد میں سے حضرت حسن بن علی، انہوں نے دعویٰ امامت کیا. اب یہ کتنے دعویٰ امامت کرنے والے ہو گئے؟ بلکہ نیچے تک 11ویں امام کے جو بھائی ہیں حضرت جعفر بن علی یعنی حسن عسکری کے جو بھائی ہیں وہ بھی امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب یہ کتنے امام بن جاتے ہیں؟ اگر کلہم من بنی ہاشم میں 12 امام بنی ہاشم میں سے ہوں گے تو چاہیے تھا کہ خود اہل بیت کے یہ لوگ امامت کا دعویٰ نہ کرتے. اچھا وہ کیسی روایت ہے کہ اس یاسین رافضی کو تو وہ مل گئی اور رافضیوں کو وہ روایت مل گئی لیکن امام زادوں کو وہ روایت نہ مل سکی. ان کے چلے بابا ہی سمجھا دیتے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوا، میرے بعد یہ امام ہوگا، تم نے امامت کا دعویٰ نہیں کرنا. امام زین العابدین زید کو نہیں سمجھاتے، حضرت امام جعفر الصادق اپنے بیٹے جو ہے وہ عبداللہ افتح کو نہیں سمجھاتے، بلکہ وہ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے 5 بیٹے ہیں، 5 میں سے 3 دعویٰ امامت کر رہے ہیں. ان میں سے ایک ان شیعوں نے مانا جو پاکستان اور ایران کے ہیں، اور بڑے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق ان کو آغا خانیوں نے امام بنایا.
اور اگر دیکھا جائے کافی کی روایت کے مطابق کہ امام کا بڑا بیٹا امام بنتا ہے تو حضرت اسماعیل جو تھے وہ 5 میں سے سب سے بڑے تھے، تو امام تو انہیں کو ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن شیعوں نے امام کن کو بنایا؟ حضرت امام موسیٰ الکاظم کو۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کلہم من بنی ہاشم کی روایت اگر متواتر ہوتی اور مشہور ہوتی اور واقعی نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہا ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی معلوم ہوتا، اور حضرت مولا کائنات شیر یزدہ اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو سمجھا کے جاتے کہ بیٹے دیکھو میرے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد ان کا بیٹا امام زین العابدین ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا محمد بن حنفیہ کو نہیں بتا رہے، یہ یاسر رافضی کو انہوں نے بتا دیا یا شہنشاہ لکھوی کو بتا دیا۔ تو ائمہ اہل بیت کے افراد کا، اہل بیت کے افراد کا، چچا کا، بھتیجے کا، بیٹے کا، بھائیوں کے مقابلے میں دعوی امامت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلہم من بنی ہاشم والی روایت درست ہی نہیں ہے، وہ ہے کلہم من قریش، سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے عدیل بھائی کہ وہاں جو الفاظ ہیں وہ 12 امراء کے ہیں، نمبر 1 12 خلفاء کے بھی ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے بادشاہ ہوں گے، سارے کے سارے خلیفہ ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ سارے کے سارے امام ہوں گے، امام کا لفظ نہیں ہے، خلفاء کا لفظ ہے، اور وہ 12 خلفاء کون سے ہیں؟ پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں خود حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خلافت النبوت 30 سنۃ ثم تکون ملکا عدودا، کہ میرے بعد جو ہے وہ خلافت 30 سال رہے گی، اور خود حضرت سیدنا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے شروع ہوئی اور امام حسن تک جا پہنچی، یعنی مولا کائنات شیر یزدہ تک، سن 40 ہجری تک، اور سن 41 ہجری میں جو حضرت امام حسن نے صلح کی حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہاں تک ربیع الاول سن 41 ہجری تک یہ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ میں وہ 5 خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا مولا علی اور جناب امام حسن، پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، اور آخری ہوں گے حضرت محمد بن عبداللہ المہدی، اور ان کے درمیان میں وہ جو باقی رہتے ہیں وہ ان کے درمیان آئیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ پے در پے ہوں گے، اگر اس سے مراد یہی 12 امام ہوتے یعنی امام مہدی تک بقول ان کے، تو وہاں تو قائمن کے بھی لفظ ہے کہ دین قائم رہے گا، لا یزالو، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور بقول رافضیوں کے دین تو پہلے ہی خلیفہ کے موقع پہ لٹ گیا تھا کہ قرآن بھی نہ بچا، حدیث بھی نہ بچی، خلافت بھی نہ بچی، فتق بھی نہ بچی، اور دوسرے خلیفہ بھی ظالم ہو گئے، تیسرے بھی خلیفہ ظالم ہو گئے، مولا علی جو تھے وہ دین نہ بچا سکے، وہ اندر جو ہے وہ کمرے میں رہے، باہر نہ نکل سکے، بلکہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ پر بھی بقول شیعوں کے جو تھا وہ حملہ کیا گیا، ان کا گھر جلایا گیا، تو دین تو باقی نہ رہا، دین کی سب سے بڑی کتاب جو تھی قرآن بقول ان کے، جب وہ بھی نہ بچی تو دین کہاں بچا؟ پہلے امام کے ہوتے ہوئے دین نہیں بچ رہا بقول رافضیوں کے، تو وہاں تو حدیث ہے کہ 12 ائمہ تک جو دین ہے وہ سلامت رہے گا۔ تو پتہ چلا اس سے مراد وہ خلافت سیاست ہے، امراء کی خلافت ہے، نہ کہ وہ باطنی جو ولایت وہ بنا رہے ہیں، وہ اگر وہ ہوتی تو کبھی بھی ائمہ اہل بیت کے فرزند اور ان کے بھائی اور ان کے چچا زادے کبھی بھی دعوت کا امامت کا دعویٰ نہ کرتے۔